اس گفتگو کے اوپر جو دوسرے گروپ میں بعد میں لوگوں نے کچھ تبصرے کیے تو یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ لوگ ڈراوا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایمان اگر اس طرح نہ لائے، خالص نہ لائے تو پتہ نہیں یہ جہنم میں ہوگا وہ جہنم کے تم نے ٹکٹ بانٹنے شروع کر دیے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ نے اس طرح کبھی نہیں کہا۔ اصل میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی یا تو تقریریں سنی ہی نہیں ہے، اور یا یہ جانتے بوجھتے بات کو دباتے ہیں۔ جو شرک کر کے آئے گا، ذرا سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ ایمان میں خرابی کے پاس میرے پاس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ظالم، میرا حق تم نے مارا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ پھر اب یہ حال ہوگا کہ نمازیوں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد گزار بھی تھے، حاجی کہلاتے تھے، لیکن ایمان کی خرابی کے ساتھ آئے ہو تو ظالم، میرا حق چاہے تم نے ایک حق مارا ہو یا آدھا، تو یاد رکھو ایسی تمہارے لیے میں نے آپ کی چادریں قناتیں تیار کر رکھی ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیں۔ وہی اب تبیتو، اور جب کلیجہ پھک جائے گا تو یہ چوسیں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ ان کا ہوگا۔ فریاد رسی کے لیے اللہ فرماتا ہے یغاثو، ہم ان کی فریاد رسی کریں گے، لیکن کس طرح سے؟ یغاثو بالماء کالمہل، ایسا پانی ہم ان کو پلائیں گے جب پیئیں گے۔ یہ ظالم مشرک کافر، ایمان کے ساتھ دغا کرنے والے دنیا دار، ایمان کی بات سے دبا جانے والے، فضائی کا ذکر کرنے والے، نمازیں ان سے پڑھوانے والے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان پر نماز فرض نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے نماز ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، ہم نے تو صرف اس ایماندار کے اوپر جس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل خالص ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں سچے، تم پر روزہ فرض کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ ان کے لیے دوسرے جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ سنا آپ نے، یہ کچھ ہونے والا ہے اگر اس شرک کے ساتھ چمٹے رہے۔ ایک شرک یا دو شرک، آدھا بھی شرک لے کے گئے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سن لو، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس نے شیئن شرک کیا، انتہائی معمولی شرک کیا اور پھر اللہ کے پاس آ گیا، توبہ نہیں کی دنیا میں، دخل النار، گویا وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے اتنا بڑا رسک نہ لو، اتنا بڑا اپنے ساتھ، یعنی یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ 3-4 شرک اس کے ثابت کر دیے گئے ہیں، 2-4 کی طرح ثابت ہیں۔ اگر آپ نہ مانے تو آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح دیکھیے اہل حدیث نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شرک کہاں سے آ گیا، مردوں کی سننے کا عقیدہ شرک کہاں سے آ گیا؟ ہاں، اس کو پکارنا شرک ہے، نظر و نیاز شرک ہے۔ تو یہ بہت عرصہ بحثیں کرتے رہے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ یہ کیوں آپ شرک ہو گیا، کہ سنتے تو ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کہتے ہیں سنتے ہیں، بتائیے کون سا ثابت ہے؟ بڑے بڑے علماء کتنا بڑا جھوٹ دیتے رہے، بولتے رہے، فراڈ دیتے رہے لوگوں کو۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے؟ کہتا ہے بادشاہ کے سامنے جھکنا، سر جھکانے سے، یعنی سر سے جو سجدہ کرے، کمر سے سجدہ کرے تو یہ تو شرک ہے، گھٹنوں ٹیک کا سجدہ کرے یہ تو شرک ہے، لیکن سر سے سجدہ کرے، جھکا دے، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں شرک کی چیز ہے جھکنا، کسی کے سامنے تکریم کے لیے جھکنا، ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ جمہوریت کے معاملے کو بھی شرک نہیں کہتے ہیں، پھر بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کو بھی شرک حضرت صاحب علامہ صاحب نہیں کہتے ہیں۔ پھر اتنا بڑا انہوں نے دفاع کیا ہے گنبدوں کا، دوسرے گنبدوں کا بھی سمجھ لیجیے، اور اس میں نبی علیہ السلام کے گنبد کا بھی دفاع کرتے رہے، اور ان کو آگ لگ گئی جب یہ کہا گیا کہ یہ گنبد بھی، یہ بھی شرک کی علامت ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کو فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ سارے گنبد جلیں گے، اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ، ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی جائے گا بالکل، کیونکہ یہ عقیدت ہے اس کے ساتھ لوگوں کو، اور ہر جگہ پوجا جا رہا ہے، چاہے نماز کے اوپر، قرآن کے اوپر، گلی کوچوں میں اس کو کندھوں پر اٹھا کے، گاڑیوں کے اوپر بنا کے اس گنبد کی پوجا، اور یہ ان کو نظر ہی کو نہیں آ رہی، کہتے ہیں گنبد کی کہاں پوجا ہوتی ہے، وہ تو صرف شخصیات کی ہوتی ہے۔ بھائی شخصیات کی بھی ہوتی ہے اور ان علامات کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز شخصیات نہیں ہوتی ہے، درختوں کی بھی پوجا ہوئی ہے، اور سورج چاند ستاروں کی ہوئی ہے،
اور جنہوں نے اپنی نہیں کروائی ہے ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، جو مومن گزرے ہیں، انبیاء رسول گزرے ہیں اور نیک لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں صحیح معنوں میں، جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تو جنت کی بہاروں کے اندر ہوں گے، ان کی طرف کہاں معاملہ تم پھیر رہے ہو بے ایمانو، اپنے کفر شرک کو ان کی طرف پھیر رہے ہو، یہ تو عیش میں ہوں گے، جلیں گے تم اور تمہارے اکابرین، شرک اور کفر کرنے والوں، پانڈو اور مولوی اور پیرو، تمہارے اکابرین جنہوں نے یہ شرک پھیلایا ہے، اور جن چیزوں کی انہوں نے خود بنا کے مورتیاں بنا کے، یہ مورتیاں بھی وہاں جلیں گی، یہ تصویریں بھی وہاں جلیں گی، اور یہ سارے گنبد جائیں گے، کوئی ایک گنبد بھی باقی نہیں بچے گا، یاد رکھیے، جو کہتا نہیں ایک بچے گا اور ایک گنبد بچ جائے گا تو وہ استثنائی معاملہ نکال رہا ہے کفر شرک کے لیے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن و حدیث کے مطابق، یہ قیاس نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہے۔ یہ ہوتا ہے علماء کا کام، کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرنا۔ اگر یہ علماء اس طریقے سے دعوت نہ بیان کریں کھول کھول کے تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس طرح یہ رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں دکھاؤ، قرآن میں دکھا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے، یہ دکھاؤ گے تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم پکارتے رہیں گے۔ تو بتاؤ دکھا سکتے ہو؟ نہیں، قرآن اور حدیث کا فہم ہے، پوری طرح اصول بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے، ان اصولوں کے مطابق جو ہے یہ ایمان کو پہچانا جائے گا اور کفر و شرک کو بھی پہچانا جائے گا، قیامت تک کے لیے اصول بیان ہوئے ہیں۔ بتائیے وطن پرستی کیا شرک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی بندہ کہ نہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سناؤ کہ وطن پرستی شرک ہے، تو بتاؤ کہاں سے آپ لاؤ گے حدیث؟ یہ قرآن و حدیث کا ایک فہم ہوتا ہے۔ شرک نئے نئے شرک ہوتے ہیں، ان کا نئے نئے طاغوت بنتے ہیں، جس طرح ہم نے فرقے بنتے دیکھے ہیں، طاغوت بنتے دیکھے ہیں، تو ان کا کفر کرنا اسی طرح لازمی ہے ان کا، جس طرح احمد بن حنبل کا کیا تھا، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، عبد القادر جیلانی کا، محی الدین چشتی کا، علی اجویری کا، مجدد الثانی کا، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا، جس طرح کفر کیا ہے اسی طرح اس محمد حنیف کا، سعید احمد کا۔ سعید احمد خیر ابھی زندہ ہے اور یہ علامہ صاحب یہ بھی زندہ ہیں، اگر ان کو اللہ توفیق دے، ہماری دعا ہے مالک ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، ان کو توبہ کی توفیق دے مالک۔ ہمیں کیا ملے گا اگر یہ جہنم کی آگ کے اندر چلیں گے ہمیشہ کے لیے؟ تو توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے، مالک جاننے والا، علم والا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مالک ان کو ایمان خالص کی طرف واپس لا، اور اگر مالک تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ آنے والے نہیں ہیں تو مالک ان کے اوپر ایسا عذاب لا دنیا اور آخرت کے اندر کہ یہ چیخ اٹھے، ان کو خوب مزہ آ جائے کہ انہوں نے کتنا کفر و شرک، اور خاص کر مومنوں کی جماعت کے اندر شرک داخل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔